میں نے دو باتیں آپ کو پہلے کہیں کہ پہلی بات جس نے معاملہ کھٹائی میں ڈالا، کچھ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس دن مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو 19 افراد کو یہ کہہ کر رہا کر دیا جاتا ہے جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھی کہ جی چلے ان کے 3 مہینے 2 مہینے یا 4 مہینے باقی رہ گئے تھے، تو چونکہ انہوں نے رحم کی درخواستیں کر رکھی ہیں وہ ہم نے منظور کی۔ وہ جب باہر آئے تو وہ یوں کر کے پھر ان کا باقاعدہ استقبال ہوا خیبر پختونخوا ہاؤس فیس میں۔ سیونگ تو دے ہی دی جاتی ہے نا، چلو یار یار قیدی لیکن تھے، اس کے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہوئی، او بابا، سیاسی لیکن یہ کارکنان تو تھے نا کہ وہ اب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بانی تحریک انصاف کی یہ پوزیشن تھی شروع سے کہ جی ہمارے بندے نہیں تھے، یہ ایجنسیوں نے فالس فلیگ آپریشن کروایا تاکہ ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو۔ ہیلو، اور جب یہ فالس فلیگ ہوتا ہے تو اس پہ ایجنٹ پرووکیچر بھی ہوتے ہیں، مثلاً اشتعال دلانے والے ہوں میں ایجنسیوں کا بندہ، لیکن میں کہنا عدنان یار واقعی بڑا ظلم ہے، آگے بڑھ جا، اب پہ یاد کرو اے پھڑنا پتھر ذرا اتھے سٹ انہیں چٹنا میں تین کور دے رہا ہوں۔ بیسیکلی میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں، اوکے۔ اب اس نے وہاں کے متعلقہ حلقوں کو کہا کہ یار نہیں، یہ تو بھائی حالات اسی طرح ہیں، لہٰذا دیکھو تم ریئیکشن کی حالت دیکھو کہ اسی دن جب کہ سوشل میڈیا پہ شور مچ رہا تھا کہ دیکھیے اتنا کشٹ کٹ کے کاٹنے اتنی مصیبت کے بعد آنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حاضر لہو ہمارا، یعنی دوبارہ ڈال کے دیکھ لو کیا کر لو گے۔ ہاں؟ تو پیغام تو یہ دینا مقصود ہے نا جماعت کو، پی ٹی آئی کو، کہ یار تاڑی بس ہو گئی۔ حکومت دوسری جانب یہ سمجھتی ہے، خاص طور پر وزیر داخلہ صاحب، کہ جی 26 نومبر کو ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ہیلو، اور اب یہ اتنے جوگے نہیں رہے کہ دوبارہ اسلام آباد کا کچھ آئندہ دنوں میں رخ کرے۔ اچھا، اور یہ حکومتوں کے ساتھ میرے پیارے بھائی ہوا کرتا ہے۔ حکومتیں ایک مقام آتا ہے جب ان میں یہ رعونت آ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدنان ڈگ گیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر رنگڑائی لے کے اٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً جیسے ایوب خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جب 1964 میں مادر ملت قائد اعظم کی بہن سے الیکشن چھین کے اپنے آپ کو منتخب صدر کروا لیا بی ڈی ممبروں کے ذریعے، جو لمیٹڈ 80,000 کے ووٹر اس کی لسٹ تھی، ہیلو، تو انہوں نے کہا ستہ خیرہ، اور پھر ماشاءاللہ 65 کی جنگ ہو گئی، اور وہ جنگ کے اندر میرے یہاں ڈھول سپاہیا یہ وہ سب کچھ ان کا، وہ انہوں نے کہا کہ میں تو عوام کا محبوب رہنما، اور میں سچ مچ کا فیلڈ مارشل بن گیا ہوں۔ لیکن کم 1967 معاہدہ تاشکند، اور پھر فراغت شروع پروگرام 3 سالوں میں کہانی مک گئی تھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں پہ ایسے مقام آتے ہیں جب وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ اب اپوزیشن میں دم خم نہیں رہا۔ اب یہ تازہ ترین جو ہے غلط کیلکولیشن ہے، اب یہ بھی کہتے ہیں صاحب۔ میں آپ نے کہا کہ 26 نومبر کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی خوش فہمی۔ یار میں نے نہیں یہ لفظ خوش فہمی استعمال کیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ، میں اس سے ذاتی طور پر اتفاق نہیں کرتا اس سوچ سے، لیکن یہ ہوتا ہے، کبھی لو جاتی ہے، یہ اس طرح لہر کی طرح ہوتی ہیں سیاسی جماعت، یعنی بیتاری کبھی، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال ذرا سردی کا موسم ہے، ذرا بات نہیں اس طرح بن رہی۔